اللہ انسان کی 3 طریقوں سے نگرانی کرتا ہے۔ پہلا طریقہ حفاظت کا ہے۔ جب اللہ آپ کے مقدر کا لکھا آپ کے لیے سنبھال کر رکھتا ہے۔ دوسرا طریقہ شاہد ہے، یعنی دیکھنا کہ کون کیا کرتا ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ تیسرا خبر گیری کرنا، ذمہ اٹھانا کہ کسی کو کچھ چاہیے تو نہیں، کسی کی حاجت ادھوری تو نہیں رہ گئی۔ ہم اکثر یہ سوچ کر ڈرتے رہتے ہیں کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ اگر کسی اور کو مل گیا تو، یا جو ہمارے پاس ہے وہ کسی اور نے چھین لیا تو۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری جانوں کی اور ہمارے مال کی حفاظت کا ذمہ تو خود اللہ نے لیا ہے۔ ہماری نگرانی تو وہ کر رہا ہے جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، جو آنکھوں کے جھپکنے کے درمیان میں ہونے والی باتیں بھی جانتا ہے، جو ایک وقت پہ 2 جہانوں کو اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے، اور ہم سے تب تک کوئی بھی کچھ بھی نہیں چھین سکتا جب تک ہم اللہ کی نظر میں ہیں۔ ہم پر تو کوئی بری نظر بھی نہیں رکھ سکتا۔ اگر ہم اللہ کی نظر میں ہیں تو پھر آپ کو کیوں یہ پریشانی ہے کہ آپ کا مانگا ہوا یا آپ کو ملا ہوا کسی اور کے پاس چلا جائے گا؟ جب تک آپ نے اپنی چیزوں کو اللہ کے حوالے کیے ہوا ہے تب تک آپ کا کچھ بھی کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا۔ اللہ کو اچھے سے پتہ ہے کہ اس نے آپ کو کون سی چیز کس طریقے سے دینی ہے، اور اسے یہ بھی اچھے سے پتہ ہے کہ اس چیز کو ان لوگوں سے کیسے محفوظ رکھنا ہے جو آپ سے اسے چھین لینا چاہتے ہیں۔ نصیب کا لکھا اٹل ہوتا ہے، وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہوتا ہے، وہ آپ تک پہنچنا ہی پہنچنا ہوتا ہے، پھر چاہے کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ آئیں، پھر چاہے وہ آپ کی نظر میں کتنا ہی ناممکن کیوں نہ ہو۔ آج تک آپ کو جو بھی ملا ہے وہ سب نصیب کا ہی ملا ہے۔ زندگی بھر اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ اگر لوگوں نے فلاں چیز ہم سے چھین لی یا فلاں چیز سے ہم اگر دور ہو گئے تو وہ ہم سے دور ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کو یاد ہے وہ قصہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا سوچا تو قریش کے سبھی لوگوں کو یہ فکر لگ گئی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل گئے تو نہ جانے عرب کے کتنے قبیلوں کو اور لوگوں کو اسلام کی جانب موڑ دیں گے، اور اس فکر نے انہیں اتنا اندھا کر دیا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف منصوبے بنانے لگے، اور ان منصوبوں میں سے جو ایک منصوبہ طے پایا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ تھا، جو کہ ابو جہل کا منصوبہ تھا۔ اور پھر قریش کے ہر قبیلے میں سے ایک انسان کو اس کام کے لیے منتخب کر دیا گیا کہ جیسے ہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتا ہوا دیکھے ویسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور ان کا قتل کر دیں۔ وہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آج کی رات اپنے بستر پر نہ سوئیں، کافروں نے آپ کے خلاف میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کیا اور اس رات اپنے بستر پر نہیں سوئے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر اپنی چادر اوڑھ کر لیٹنے کو کہا اور آپ خود باہر آ گئے۔ کافروں نے آپ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا، اس لیے رسول پاک نے اور وہاں سے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے اور غار میں جا کر چھپ گئے۔ صبح ہوتے ہی جب کفار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے تو یہ دیکھا کہ وہاں تو حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور یہ دیکھ کر انہوں نے حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا کہ آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ اس پر حضرت علی نے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن کفار پیروں کے نشان دیکھتے دیکھتے اس پہاڑ تک پہنچ گئے جس کی غار میں رسول پاک تھے۔ انہوں نے کافی ڈھونڈا لیکن آپ انہیں نہیں ملے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کی نظر غار کی طرف پڑی۔ وہ غار میں جانے لگے تو ان کی نظر مکڑی کے جالے پر پڑی جو غار کے منہ پر لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ اگر رسول اس غار میں ہوتے تو یہ جالا کیوں ہوتا؟ یہ سوچ کر وہ واپس چل دیے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اسی غار میں رہے۔ مدینہ پہنچ کر جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا کفار کی سازش کا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھے بتا دیا تھا، اور بے شک
میرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کر دیں کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور آپ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ کہیں لوگ آپ سے وہ نہ چھین لیں جو آپ کے پاس ہے۔ کفار کی اتنی کوششوں کے بعد بھی رسول پاک کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکا، کیونکہ ان کا محافظ اللہ تھا۔ ہمارا نگران بھی تو اللہ ہے، اور جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کی نگرانی بڑی سختی سے کرتا ہے۔ کسی کو پتہ تھا کہ رسول پاک یوں بھی کفار کے چنگل سے نکل جائیں گے؟ عام طور پہ ایسا ہونا ناممکن ہوتا ہے، لیکن رسول پاک نے اپنا محافظ اللہ کو بنا لیا تھا، اور جس کا محافظ اللہ ہو اس کو چھوڑ کر باقی سب کی ایسی کی تیسی ہو جاتی۔ جب آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں نا، تو اللہ نہ صرف ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے جو آپ نے دعا میں مانگی ہوتی ہیں، بلکہ اللہ آپ کو ان چیزوں تک پہنچنے کے راستے بھی دکھاتا ہے۔ جب آپ اللہ کے سپرد خود کو کر دیتے ہو، تب اللہ آپ کے خلاف ہونے والی ساری سازشوں کو الٹا انہی پہ ڈال دیتا ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب تک آپ کا بھروسہ اللہ پہ ہے، تب تک آپ کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ جب تک آپ کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، تب تک کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، پھر کوئی ایڑی چوٹی کا ہی زور کیوں نہ لگا دے۔ اللہ کے منصوبوں کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کی طاقتوں سے کوئی بھی نہیں ٹکرا سکتا۔ تو پھر یہ سوچنا چھوڑ دو کہ لوگ کیا کرتے ہیں یا لوگ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ان کے کہے پہ اللہ نے نہیں چلنا۔ اللہ جو چاہتا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ اللہ نے جب چاہنا ہے تب ہی کرنا ہے۔ اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ کون کب کیا کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔